بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا پہلا لیکچر 9th کلاس کی اسلامیات کے بارے میں ہے. پہلا لیکچر تعارف قرآن مجید، جس کے اندر ہم قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. قرآن مجید کا سب سے پہلے مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. علماء مفسرین نے قرآن کی متعدد صفاتی خوبیوں اور خصائص کے پیش نظر اس کے 55 اسباب بیان کیے ہیں، لیکن قرآن کا ذاتی نام القرآن ہے، جو تقریباً 70 دفعہ قرآن پاک میں اس لفظ کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے جیسے کہ انہ لقرآن کریم سورہ واقعہ کے اندر ذکر کیا گیا، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. اور بل ہوا قرآن مجید سورہ بروج کے اندر ذکر کیا گیا، بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن کو متعدد ناموں کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا اور اسی کو لفظ قرآن سے بھی یاد کیا گیا ہے. علماء لغت نے لفظ قرآن کے مختلف مادے بیان کیے ہیں. قرآن کو قرآن سے بھی مشتق مانا گیا ہے، قرآن کو قرن سے بھی مشتق کہا گیا ہے، اور قرآن کو قرائن سے بھی مشتق کہا گیا ہے، اور قرآن کو قراءت سے بھی مشتق کہا گیا ہے. تو اس کا معنی قرآن ہو تو اس کا معنی ہوگا جمع ہونے کے. قرآن ایسی کتاب ہے جس میں سارے جہان کے علوم کو جمع کر دیا گیا. اگر اس کا معنی قرن ہو تو اس کا معنی ہوگا ملنا یا ساتھ رہنا. تو اس کا معنی پھر اس طرح کیا جائے گا کہ یہ پڑھنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا اور حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس کا معنی قرائن سے ہو تو اس طرح اس کا معنی کیا جائے گا کہ اس کی بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہیں. اگر اس کا معنی قراءت سے ہو تو اس کا معنی ہے پڑھنا، جو نصاب کی کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اسی سے ہی آگے وضاحت کی گئی ہے کہ لفظ قرآن قراءت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن مجید 23 سال یعنی 22 سال 5 ماہ 14 دن کے عرصے میں نازل ہوا، اور اس کو سالوں میں اگر شمار کیا جائے تو اس کو 23 سال کا نام دے دیا جاتا ہے. نہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ 22 سال 5 ماہ 14 دن کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، تدریجاً ضرورت کے پیش نظر. قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اس کے پڑھنے والا اکتاہٹ کا کبھی شکار نہیں ہوتا. ہر لمحے ہر آیت میں نئی لذت محسوس ہوتی ہے. دنیا میں یہ واحد قرآن پاک، یہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، سب سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ ریسرچ بھی کی جاتی ہے. اب دوسرے مرحلے میں آتے ہیں. قرآن پاک ایک محفوظ ترین کتاب ہے. قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. اس کی حقانیت کی دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مسلمانوں سے جدا ہوا، نہ ہی مسلمان قرآن سے جدا ہوئے. اس میں باطل کے دلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر دور میں مسلمان اس کو تلاوت کرتے رہے، اس میں ریسرچ کرتے رہے، اس کو پڑھتے رہے، اس کو پڑھاتے رہے، اور اس میں کبھی کوئی بطلان نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا قرآن مجید میں باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. الفاظ قرآن کے ساتھ ساتھ معنی و مطالب کی تشریح اور توضیح کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العالمین نے لی ہے. فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر ہی اس کا بیان بھی ہے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا.
قرآن مجید کی عالمگیریت کے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہر دور کے لیے ہے، اور یہ قیامت تک یہی قرآن پاک ہر دور کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی، اور اس کی ہدایت میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اشرف المخلوقات بنی نوع انسان سے اللہ رب العزت کا آخری کلام حتمی وہی قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے اور اس کے بعد سلسلہ وحی ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس میں قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے حقائق کا علم جمع کر دیا. کلام الہی کی جامعیت بنی نوع انسان کے لیے روز قیامت تک کے لیے رہنمائی کی حتمی دستاویز ہے، جو عقلی اور نقلی ہر دو قسم کی علوم کو محیط ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اول سے آخر تک اصلاً تمام حقائق و معارف اور جملہ علوم و فنون کی جامع ہے. اور یہ قرآن پاک ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے. چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے، یہ قرآن ان تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی، اور یہ قیامت تک کا لوگوں کی رہنمائی کا ہمیشہ ذریعہ رہے گی. عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو احباب لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر آیات لکھ لیتے تھے. جب بھی کسی صورت میں آیت کا اضافہ ہوتا تو معلوم کر کے اسے ترتیب میں لکھ لیتے تھے. اس طرح بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن مجید موجود تھا. بعض کے پاس پورا قرآن بھی تھا، اور بعض کے پاس چند صورتیں اور چند آیتیں لکھی تھی. لکھانے کا سلسلہ بالکل ابتدا سے کثرت سے جاری تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی روایت میں ایک صحیفے کا ذکر موجود ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جاتے ہیں، ان کے گھر میں، جو پہلے ان سے مسلمان ہو چکے تھے، ان کے گھر جاتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غضبناک حالت میں ان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے ایک صحیفہ موجود تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا. اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس لکھنے لکھانا کا دستور بھی تھا، اور لکھے ہوئے جو دستاویز ہوتی وہ ایک دوسرے مسلمانوں کو دیتے تاکہ وہ ان کی تلاوت کر سکیں. اس وقت ہمارے کتابت کے متعلق اگر ہم ذکر کریں تو قرآن مجید کی کتابت کے لیے اس وقت کی ایسی پائیدار چیزیں استعمال کی گئی جن میں حوادث و آفات کے مقابلے میں کی صلاحیت نسبتاً زیادہ تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کتابت قرآن کی متعدد چیزیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا تھا. اسے ہم سلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اونٹوں کے مونڈوں کی چوڑی گول ہڈیوں پر بھی لکھا گیا. اور مونڈوں کی ہڈیوں کو نہایت اچھی طرح گول تراش کر تیار کیا جاتا تھا، اور پھر ان پر اس کے علاوہ چمڑوں پر بھی لکھا جاتا تھا، اور خاص قسم کی ان کی چوڑائی لمبائی چوڑائی پہ کاٹ کر ان پر تحریر کیا جاتا تھا. اس کے بعد بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات کو لکھا جاتا تھا، اور درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے. کھجور کی شاخوں کی چوڑی جڑوں اور کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو بھی کھول کر ان کے اندرون جانب بھی آیات کو لکھ دیا جاتا تھا. محدثین نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا ذکر کیا ہے. تو اس طرح قرآن پاک کو متعدد چیزوں پر لکھ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح کسی چیز کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا. جب بھی کوئی نئی آیت اترتی تو اس آیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق دوسری آیات اور دوسری صورتوں کے ساتھ ملا کر اس کو لکھ دیا جاتا تھا.
عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید کس طرح ہوئی آگے ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی تدوین شروع ہوئی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام بخاری، جسے امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا، میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے سے موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے، اگر آئندہ لڑائیوں میں بھی اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا بڑا حصہ ناپائید نہ ہو جائے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ تو میں نے کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بخدا یہ کام بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مجھ سے یہ کہتے رہے یہاں تک کہ مجھے بھی اس پر شرح صدر ہو گیا، اور اب میری رائے بھی یہی ہے کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے۔ فرمایا کہ انکا راجل شباب عاقل، فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ تم نوجوان ہو، سمجھدار ہو، اور ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت وحی کی خدمت بھی کر چکے ہو، تو اس لیے تم قرآن کریم کو تلاش کر کے جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے پہاڑ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا قرآن مجید جمع کرنے کے متعلق مجھ پر بار ہوا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ آپ حضرات ایسا کام کیوں کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس بارے میں کھول دیا، جس کام کے لیے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شرح صدر عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے کھجور کی شاخوں، پتھر کی باریک تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن مجید تلاش کر کے جمع کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم آخری سورہ تک میں نے صرف حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پائی، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ موجود نہیں تھی۔ ان کی تنہا شہادت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی شہادت قائم مقام قرار دیا تھا، اس لیے میں نے ان کی ایک شہادت پر یہ قرآن پاک میں یہ آیت میں نے درج کر لی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد صحابہ کرام سے جو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا اور یاد کرنے کے بعد جو ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا تمام لوگوں سے جمع کر کے اپنے پاس ایک جگہ تحریر کر دیا، اور اس کے بعد نسخے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورتوں اور آیتوں کی ترتیب کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے قرآن مجید میں سورتوں اور آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے پورا قرآن مجید کو جس ترتیب سے لکھوایا، آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، اور اسی ترتیب سے پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آداب تلاوت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ قرآن پاک کے آداب کیا ہیں تلاوت کے۔ قرآن پاک خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ قرآن پاک کو صاف ہو کر باوضو ہو کر ہاتھ لگانا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کے قریب بلند آواز سے قرآن پاک کو تلاوت نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو تجوید اور قرات کے مسلمہ اصولوں کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو تجوید کے قواعد نہیں آتے
تو ان کو ضرور بے ضرور سیکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1، لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ پہلا آپشن ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، نمبر 2 صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، تیسرا آپشن ہے محفوظ کتاب، چوتھا آپشن ہے آخری کتاب۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تو قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو ناچیز کے لیے خیر و برکت کی دعا کیجیے گا اور دوسرے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز سے فائدہ حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔